الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ تجوید سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے را کی پہلی 3 صورتوں کو بیان کیا تھا۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم را کی مزید جو 3 صورتیں ہیں، را مشددہ، را مرامہ، را ممالہ، اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلی صورت را مشددہ۔ را مشددہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی را جس پر تشدید ہو اس کو را مشددہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ را مشدد ہو، اس پر زبر یا پیش میں سے کوئی حرکت ہو تو اس صورت میں را پر پڑی جائے گی۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے لیس البر ان تولوا، اب را مشدد ہے، اس پر زبر ہے تو صورت میں را پر ہوگی۔ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اب را مشدد ہے، اس پر پیش ہے تو صورت میں بھی را پر پڑی جائے گی۔ اور اگر را مشدد ہو، اس پر زیر ہو تو صورت میں را باریک پڑی جائے گی، جیسے من شر ما خلق، من شر ما خلق، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب یہاں پہ را مکمل طور پہ باریک پڑی جائے گی، مشدد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، مکمل طور پہ باریک ہوگی۔ اور سورۃ الناس میں بھی ایک جگہ آتا ہے من شر الوسواس الخناس، اب یہاں پہ را مشدد ہے اور اس کے نیچے زیر آ گئی، یہ را بھی باریک پڑی جائے گی۔ اکثر اس کو حضرات موٹا پڑھتے ہیں، من شر ما خلق، من شر الوسواس، یہ حالانکہ یہ غلط ہے۔ را مشدد اگر ہو، اس کے نیچے زیر آ جائے تو وہ را باریک پڑی جاتی ہے۔ یہ را مشدد کی صورتیں تھی۔ را کی دوسری صورت را مرامہ۔ را مرامہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی را جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے اس کو را مرامہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ اصول اور قاعدہ یاد رکھیں، ایسی را اپنی حرکت کے موافق پڑھی جاتی ہے۔ اگر را پر پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ اور جو روم ہوتا ہے یہ وقف کی حالت میں ہوتا ہے اور حرکت کا تہائی حصہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور یہ 2 حرکات میں ہوتا ہے، زیر میں اور پیش میں۔ پیش کی مثال جیسے امور، اب یہ دور جو بیٹھا ہوا شخص اس کو نہیں سن سکتا، روم جو کرتے ہیں اس کو قریب بیٹھا ہوا شخص سن سکتا ہے۔ اس صورت میں سنے گا جب اس کی مکمل توجہ تلاوت کی طرف ہو، ورنہ وہ بھی نہیں سن سکتا، اس کا ادراک بھی اس کو نہیں ہو سکتا۔ تصغیر الامور، اب میں واضح کر رہا ہوں، ذرا سا حرکت کا تہائی حصہ تو اس کو کہتے ہیں روم۔ یہ پیش کی مثال تھی۔ زیر کی مثال جیسے والعصر، والعصر، والفجر، والفجر، اب یہ حرکت کا تہائی حصہ ظاہر کرنا وقف میں، یہ کہلاتا ہے وقف بالروم، اور یہ 2 حرکات میں ہوتا ہے، زیر میں اور پیش میں۔ پیش کی مثال ہم نے دی امور، اور زیر کی مثال دی والفجر والعصر۔ تو یہ تھی را مرامہ اور اس کی صورتیں۔ را کی تیسری صورت را ممالہ۔ را ممالہ کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی را جس پر امالہ کیا گیا ہو اس کو را ممالہ کہتے ہیں، اور یہ پورے قرآن میں روایت حفظ کے مطابق، یعنی حفظ کے مطابق جو ہم پڑھتے ہیں قرآن وہ حفظ کے مطابق پڑھا جاتا ہے، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ وارد ہوا ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، یہ ایک ہی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں را ممالہ۔ تو یہ تھی را کی مزید 3 صورتیں، را مشددہ، را مرامہ، را ممالہ۔ تو امید ہے ہم نے جو آج را کی 3 صورتیں بیان کی، را مشددہ، را مرامہ، را ممالہ، آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور اپنے ساتھ لکھ لیا ہوگا۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے را کی صورتیں بیان کی، را متحرکہ، را ساکنہ اور را موقوفہ، اس کو بھی اچھی طرح سے سن لے اور سمجھ لے، اور آج کے سبق کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لے اور سمجھ لے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔